بے شک وہ ایک صدیق نبی تھے۔ پیارے بھائیوں، مکے والے جو تھے نا، وہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، ہم ان کی نسل سے ہیں، لہٰذا ہمارا دین بھی وہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ہم پیروکار ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام تو بت پرست نہیں تھے، اور تم تو بتوں کی پوجا کرنے والے ہو، وہ تو راست باز اور انتہائی سچے انسان تھے۔ تو جب یہ اس حدیث کے نا ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر ہے انہ کان صدیق النبی، کہ جو ہیں ابراہیم علیہ السلام بڑے سچے نبی تھے، اور بے شک نبی سارے ہی بڑے سچے ہوتے ہیں، سارے ہی بڑے راست باز ہیں۔ تو صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث آتی ہے کتاب الانبیاء کے اندر نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ جھوٹ بولا کہ جب قوم آئی نا ان کے پاس، چلو ہمارے ساتھ میلے میں، تو انہوں نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ پھر جب وہ میلے سے واپس آئے تو دیکھا جو بتوں کا جہاں انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، کھانے آگے رکھ کر وہ میلے پر گئے، واپس آئے تو ساری بتوں کے کسی کا بازو اترا ہوا ہے، کسی کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کسی کی گردنیں اتری ہوئی ہیں۔ یہ کس نے کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ کبیر، جو اس میں سے بڑا ہے نا، اس کے کندھے پر کلہاڑا ابراہیم علیہ السلام نے لٹکا دیا، فرمایا یہ بڑے کا ہی کام لگتا ہے، کسی بات پر جھگڑا ہو گیا ہوگا ان کا، تو بڑے نے چھوٹوں کو اس طرح کاٹ کے رکھ دیا۔ تیسرے نمبر پر ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک گاؤں میں سے گزرے تو جو وہاں کا حاکم تھا نا مصر کا، تو وہ اگر گزرنے والے کے ساتھ عورت ہوتی اور خوبصورت ہوتی اور ساتھ اس کا بھائی ہوتا تو اسے بھگا دیتا، اس کے وطن واپس بھیج دیتا اور اس کی بہن پر قبضہ کر لیتا، اور اگر اس کی بیوی ہوتی تو خامند کو قتل کر کے بیوی پر قبضہ کر لیتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ یہ اس طرح کا بادشاہ ہے، اس نے ابراہیم علیہ السلام اور سارہ کو طلب بھی کر لیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے نا اسے بتایا کہ یہ میری بہن ہے۔ جب اس نے پوچھا یہ رشتہ کون سا ہے تیرا اس کے ساتھ، حالانکہ سارہ علیہ السلام بیوی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے، کیونکہ پوری کائنات کے اندر اس وقت حضرت سارہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائی تھی، اور جو مسلمان ہے وہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ اس رشتے کے دینی حساب سے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ تو جب قرآن کہہ رہا ہے انہ کان صدیق النبی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم نے 3 جھوٹ بھی بولے ہیں، منکرین حدیث نے یہاں پر آ کر صحیح بخاری کے اس حدیث کا رد کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ بخاری کوئی یعنی کہ اس کی حدیث چیز نہیں ہے، لہٰذا یہ صحیح ہوتی تو قرآن کے خلاف نہ ہوتی۔ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی نا، قرآن کے خلاف نہ ہوتی، تو میرے بھائیوں اگر کسی سیر پھرے سے آپ کی بات ہو جائے نا، آپ نے انہیں بتانا ہے نمبر 1 تو 2 جھوٹوں کا ذکر ہے ہی قرآن میں ہے، انی سقیم بل فعلہ کبیر، قرآن کو تو وہ نہیں نہ چھوڑ سکتے۔ تو یہ جھوٹ نہیں ہے، اصل میں یہ اللہ رب العالمین کی توحید کے پرچار کے لیے انہوں نے ایک بات کی ہے، اور بات بھی ایسی کہ جو واقعہ ہی حقیقت پر مبنی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ میلے پر، آپ نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں، وجہ یہ ہے کہ میری روح بیمار ہے، وہ آپ کے ساتھ اس طرح کے کاموں میں نہیں جا سکتی۔
ایمانی لحاظ سے میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اتنے لوگ جو بتوں کو پوجنے والے، بتوں کی فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں بنانے والے، خود ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو عازر تھا بت بناتا، بت فروش، تو آپ نے اس لحاظ سے فرمایا کہ میں بیمار ہوں۔ پھر انہوں نے جب واپس آئے پوچھا کہ یہ کیا کیا ہے؟ بتایا گیا ایک نوجوان ہے ابراہیم، وہ بڑا ہمارے بتوں کے خلاف بولتا ہے، ہمارے الہوں کو برا کہتا ہے، اس نے یہ کام کیا ہوگا، بلایا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، یہ تو نے کیا ہے؟ سارے بتوں کو کاٹ ڈالا، گردنیں کسی کی، کسی کے بازو، کسی کی ٹانگیں۔ فرمایا بل فعلہ کبیر، یہ جو بڑا ہے اس سے پوچھ لو، اس کا کام نہ ہو۔ تو جب یہ کہا تو یہ مسئلہ توحید سمجھانے کے لیے تھا کہ لوگوں تم جو کہتے ہو یہ ایسے بھی کر دیتے ہیں، یہ اولاد دیتا ہے، یہ بیٹے دیتا ہے، یہ بیٹیاں دیتا ہے، یہ رزق دیتا ہے، یہ جو ہے مدد کرتا ہے، یہ مشکلوں میں کام آتا ہے، تو ان کے بارے میں مختلف تمہارے عقیدے ہیں اور ان تمام کا سردار یہ بڑا بنایا ہوا ہے، ان سے پوچھ لو۔ پھر انہوں نے اپنے منہ سے اقرار کیا کہ اے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بول نہیں سکتے، اے ابراہیم تو جانتا ہے یہ سن نہیں سکتے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے مسئلہ سمجھایا، اگر بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، تو اتنے کمزوروں کو تم نے اپنا الہ بنا لیا ہے، اتنے کمزور ہیں تمہارے خدا۔ تو بل فعلہ کبیر، یہ بھی عقیدہ توحید سمجھانے کے لیے بات کی تھی۔ تیسرے نمبر پر جو فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، تو وہ بھی حقیقت پر ہی مبنی تھا کہ قرآن نے بھی فرمایا ہے نا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں سارے آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان جو ہے وہ مسلمان کا بھائی ہے۔ اسی لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ فرمایا ہے، یہاں جو آیا انہ کان صدیقا نبیّا، 175 سال زندگی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، 175 سالہ زندگی کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے، اور وہ بھی اس طرح کے۔ اور حدیث کا پہلا حصہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ اور ہاں یہ جو 3 جھوٹ بولے گئے نبی علیہ السلام نے فرمایا، پھر ان کو بیان فرمایا کہ اس طرح بولے گئے۔ اور جان کا خطرہ ہونا، جان کا، تو بندہ کلمہ کفر بھی کہہ سکتا ہے۔ سورۃ النحل کے اندر میرے رب نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اور صحیح بخاری مسلم کی روایات ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمار بن یاسر روتے ہوئے آئے نبی علیہ السلام کے پاس، اللہ کے رسول عمار تو تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمار ہوا کیا؟ اللہ کے رسول آج انہوں نے تشدد کیا، آپ جانتے ہیں کہ تشدد کر کر کے حضرت یاسر کو شہید کیا تھا، تشدد کر کر کے حضرت سمیہ کو شہید کیا ہے، حضرت زنیرہ کی آنکھیں پھوڑ دی گئی، بلال کو گھسیٹا جا رہا۔ یہ شروع اسلام کی باتیں تھیں، جب بڑی سختی ہوتی عمار پر بھی بڑا ظلم کیا، پھر کہا کہ یہ کلمہ کفر کیا ورنہ تجھے بھی قتل کر دیں گے۔ آپ نے کلمہ کفر کہہ دیا، تو جب نبی علیہ السلام کے پاس آئے نا کہ یہ میں نے کیا ہے اس طرح، تو میں تو تباہ و برباد ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے 14ویں پارے کی وہ آیت نازل فرما دی کہ اگر دل میں ایمان مضبوط ہے، دل پر ایمان ثابت قدم ہے، اوپر سے کلمہ کفر بھی کہہ دے بندہ، تو اللہ رب العالمین تو جاننے والا ہے، وہ کلمہ کفر کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو یہاں پر تو جان کا خطرہ ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی کلمہ کفر نہیں کہا بلکہ حقیقت بتلائی ہے کہ یہ میری اسلامی بہن ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس وجہ سے انہیں جھوٹ نہیں کہا جا سکتا، یہ اسلام کے اور قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں اتنے راست باز کہ 175 سال زندگی بسر کی ہے، صرف 3 جھوٹ ہیں زندگی میں، وہ بھی حقیقت دکھانے کے لیے، وہ بھی اللہ رب العالمین کے لیے۔ آپس میں 2 مسلمان ہونا، میاں بیوی، ان کی لڑائی ہو جائے
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انہیں بچانے کے لیے تمہیں جھوٹ موٹ جو کچھ کہنا پڑے کہہ گزرو، تم جھوٹ ادھر بول کر ایک دوسرے کے بارے میں اچھی باتیں کر کے ان کی صلح کروا رہے ہو، اللہ تمہارے درجات بلند فرما رہا ہے، اللہ تمہارے لیے وہ باتوں کو صدقہ بنا رہا ہے، حالانکہ ہے جھوٹ۔ یہ ہے دو میاں بیوی کو بچانے کے لیے، ان کے گھر کو بسانے کے لیے۔ تو اگر ابراہیم علیہ السلام اس رب کے لیے یہ کہہ دیں بل فعلہ کبیر، اس بڑے سے پوچھ لو اس نے کیا ہوگا، انی سقیم، میں بیمار ہوں، تو میرے بھائیو اس میں جھوٹ نہیں ہے بلکہ اللہ کی توحید کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ قرآن کی یہ آیت بخاری شریف کی حدیث کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے من کی بیماری ہے منکرین حدیث کی، کہ جو وہ حدیثوں پر اعتراضات کرتے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بڑے صدیق ہیں، بڑے سچے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نا صدیقیت کا جو درجہ ہے یہ بہت بڑا ہے، نبوت کے درجے کے بعد اللہ نے صدیقیت کے درجے کو بیان کیا ہے۔ حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے انہیں صدیقہ کہا گیا ہے قرآن میں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا مومنوں میں سے بڑے مرد کامل گزرے ہیں، لیکن عورتیں جو کامل ترین گزری ہیں وہ فرعون کی بیوی آسیہ ہے اور حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم علیہ السلام ہے۔ اسی طرح ہماری امت میں آسمان سے ڈگری صدیق کی حضرت ابوبکر صدیق کو ملی ہے رضی اللہ تعالیٰ، جو سارے صدیقوں سے بڑے صدیق ہیں۔ باقی نبی تو سارے صدیق ہوتے ہیں نا، میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ صدیقہ قرآن میں مریم علیہ السلام کو کہا گیا، پھر ہماری امت میں سے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا گیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی صدیقہ کہا گیا۔ کیوں کہ میرے رب نے خود ان کی بات کی تائید قرآن میں فرما دی، سبحانک ھذا بہتان عظیم کہہ کر۔ تو وہ اسی لیے حضرت عائشہ کو بھی صدیقہ کہا جاتا ہے۔ تو جو صدیقیت کے معیار پر پورا اترے، بڑا راست باز ہے، اللہ انہیں انبیاء کے